رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ریاض الصالحین میں سے ہم ظلم کی حرمت کا جو باب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جو پہلی روایت ہمارے زیر مطالعہ رہے گی وہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کرتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں۔ فَإِذَا أَخَذَهُ، پس جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں، لم یفلتہ، تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ ثم قرأ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی 102 نمبر آیت کی تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور اسی طرح آپ کا رب پکڑتا ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم پر آمادہ ہوتی ہیں، وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت دردناک ہے اور بہت شدید ہے، بہت مضبوط ہے، بہت سخت ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو پکڑتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ، اور کہا کہ جب وہ ظالم ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے بستیاں ظالم نہیں ہوتی، بستی والے ظالم ہوتے ہیں۔ جس طرح سورہ یوسف میں ہے نا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ سیدنا یوسف کے بھائیوں نے کہا سیدنا یعقوب سے کہ آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے۔ ظاہر بستی سے نہیں پوچھا جاتا، بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب کوئی بستی والے ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں، تو آپ کا رب ان کو پکڑتا ہے، اور آپ کے رب کی پکڑ بہت دردناک ہے، بہت مضبوط ہے، بہت شدید ہے۔ یہ بہت اہم روایت ہے۔ اس دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ یہاں پر ظلم کا کاروبار ہو رہا ہے، ہر طرف لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود دندناتے پھرتے ہیں۔ بااثر لوگ ہوتے ہیں، انفلوئنشل ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، دھونس سے، دھاندلی سے، روپے پیسے کے ذریعے، جبر کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اب یہ منظر ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بالکل مہمل ہے، یہ ایبسرڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی معنویت نہیں، کیونکہ اس دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مورل لا جو ہے وہ اس دنیا میں اپلیکیبل نہیں۔ یہاں لوگ بھلائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز رکھتے ہیں، اور پھٹے حالوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، بہت مشکل زندگی بسر کرتے ہیں، ظلم سہنے والے بن جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس، اس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں، جابر ہیں، جو ٹائرنٹس ہیں اس دنیا میں، وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے نا کہ جس طرح خدا کے وجود پر بہت سے فلسفیانہ دلائل قائم کیے جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تھیزم کے دلائل ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایتھیزم کے بھی کچھ دلائل ہیں، خدا کے انکار کے، اور اس بات کی پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے کہ اس کائنات کو چلانے والا، اس کو گورن کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اس کی جو سب سے بڑی مضبوط نفسیاتی دلیل ہے وہ دلیل یہی ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ۔ اس دنیا میں دکھ ہے، تکلیف ہے، زیادتیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور اس دنیا میں یہ سب ریکنسائل نہیں ہوتا۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایک چیلنج ہے اہل مذہب کے لیے، اور عیسائیوں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور طرح طرح سے لوگوں نے عقلی طور پر اس کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔
لیکن اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، یعنی پرابلم آف ایول جو ہے یہ کیسے ریکنسائل ہوگا؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں ریکنسائل نہیں ہوگا، یہ آخرت میں ریکنسائل ہوگا۔ قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز میں جوڑے کا تصور پیدا کیا۔ دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، میل فیمیل، اور یہ دو چیزیں مل کر جو ہے معاملات کو آگے چلاتی ہیں۔ کسی ایک کو سامنے رکھیں گے تو چیز مہمل رہے گی، بے معنی رہے گی، جب اس کے ساتھ اس کا جوڑا آپ ملا دیں گے تو اس میں کوئی معنویت پیدا ہو جائے گی۔ تو دنیا کے حوالے سے بھی معاملہ بالکل یہی ہے کہ دنیا کے ساتھ جب تک آپ آخرت کا جوڑا ایڈ نہیں کریں گے، اس دنیا کی کوئی توجیہ ممکن نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا تعارف کرایا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ وہ ہے جو نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو ڈیوائن ریٹریبیوشن ہے نا، اس کا تصور ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز ریکنسائل نہیں ہوگی، ریکنسیلیشن آخری درجے میں کہاں ہوگی؟ وہ آخرت میں ہوگی۔ اسی لیے اس بات پر بہت زور ہے۔ اور اس دنیا میں انصاف اور عدل کے مقابل میں جتنی بھی لیکوناز ہیں، جتنی کمزوریاں ہیں، قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے کہ آخرت میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ایک آیت میں سارے بتا دیے۔ پہلی بات کہی کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں بنے گی، کوئی کفارے کا، کوئی اٹونمنٹ کا تصور نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے عیسائیت کھڑی ہی اٹونمنٹ پر ہے کہ سیدنا مسیح تشریف لائے اور آ کر تمام انسانوں کے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور لے کر جو ہے تمام انسانوں کو پاک صاف کر دیا، پوتر کر دیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پہلی بات ہے کوئی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہاں تو عام بات ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سردار ہے، اس کے بدماش بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی قتل کیا ہے، وہ اپنے کسی حاری کو، اپنے کسی مظاہرے کو اس کی جگہ پہ قید کروا دے گا۔ ایک بندہ چاہیے نا پولیس کو، تو وہ آ جائے گا، وہ کو بلوا بھی لیں گے، اس سے اس کو بند کر دیں گے۔ تو پہلی بات ہے کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا۔ پھر فرمایا کہ وہاں پر شفاعت نہیں ہوگی، وہ شفاعت جس کو شفاعت باطلہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، فون آ جاتا ہے اوپر سے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایس ایچ او کیا کر سکتا ہے، وہ آئی جی تک کیا کر سکتا ہے اگر اوپر سے فون آ جائے۔ پھر تیسری بات یہ کہ کوئی وہاں پر کمپنسیشن نہیں ہوگی، لا یؤخذ منها عدل، کہ بھئی آپ وہاں کو دے دلا کے معاملہ کر دیں، پیسہ لے لیں۔ ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیں نا کیسے کیسے کیس آتے ہیں، اور میڈیا ایک ہائپ کریٹ کر دیتا ہے کہ جناب بس یہ کیس ہم اب ظلم کا فیصلہ ہو جائے گا اس ملک میں، اور اب آگے کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا بیچارہ شاذیب، اس کو مار دیا ایک وڈیرے کے بیٹے نے، اور بڑا حیا کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان کے والد صاحب بھی بیچارے، وہ خود پولیس میں تھے، وہ بہت مہینوں تک کہتے رہے کہ نہیں پیسہ لیں گے، بچے کے خون کا سودا نہیں کریں گے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اب سب ختم ہو گیا نا۔ اور ظاہر بات ان کو شاید پیسہ انہوں نے لے بھی لیا ہو، اور پیسہ نہ بھی لیں تو کیا ہے، مار دیے جاتے، پورا خاندان ختم کر دیا جاتا۔ تو کیا کہا ہے کہ وہاں پیسہ نہیں چلے گا۔ اور پھر آخری بات فرمائی کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، خارج سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ہمارے ہاں تو ایسے مناظر عام دیکھے گئے ہیں نا کہ ایک صاحب جو ہے وہ حوالات میں بند ہیں، اور آپ کا پورا جتھا آیا اور آ کر حوالات سے ان کو چھڑا کے لے گئے، یعنی طاقت سے سب کر کے لے گئے۔ تو آپ دیکھیے قرآن مجید اس لیے اس بات کو بہت زور دے کے بتاتا ہے کہ آخرت میں ان میں سے کوئی اندھیر نہیں مچے گی، اور آخرت میں معاملات بالکل صاف ہو جائیں گے۔ تو یہی بات ہے جس کو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے تو امہال کے قانون پر، مہلت کے قانون پر اللہ تعالیٰ رستی دراز کرتے ہیں، جس کو استدراج بھی کہا جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، اللہ کا باغی ہے، اور پھر دنیا میں کامیابیاں حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک یہ کہ بالکل بدکار آدمی ہے، بالکل جھوٹا فریبی، لوگوں کا مال لوٹنے والا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے دیوی جو ہے وہ کوئی چیز ہے، کوئی تبرک ہے، اس سے صحت بھی لوگوں کو مل رہی ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ اولاد بھی ہو رہی ہے۔
یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کرتے ہیں، اس کو مہلت دیتے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ فَإِذَا أَخَذَهُ، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی اب وقت آ گیا ہے، اس کو پکڑنا ہے مجھے، تو کہا کہ لم یفلتہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نکل نہیں سکتا۔ سورہ کہف میں فرمایا نا کہ اس دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِرُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے کسب کی وجہ سے فوری طور پر پکڑنے لگ جائیں تو پھر تو نقد اور جلدی سے عذاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ یہ فرمایا سورہ فاطر میں کہ وَلَوْ يُؤَاخِرُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں پر، ان کے جرائم پر فوری طور پہ پکڑنے لگیں تو زمین پر کوئی چوپایا، کوئی ذی نفس چلتا ہوا تمہیں نظر نہ آئے۔ ہم میں سے کون ہے؟ اس طرح صحابہ کرام نے کہا نا کہ اینا لم نظلم، ہم میں سے کون ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا، جو زیادتی نہیں کرتا، جو گناہ نہیں کرتا۔ کہا کہ اگر لوگوں کے جو ہے وہ ظلم پر، کسب پر ان کو فوری طور پہ پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی ذی نفس چلتا ہوا تمہیں دکھائی نہ دے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کو مہلت دیتے ہیں ایک متعین مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی وہ مدت آ جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک جب وہ مدت آ جاتی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھتے ہیں، ان کو خوب جانتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جو یوم حساب ہے بعض اوقات دنیا ہی میں آ جاتا ہے۔ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا درس قرآن میں کہ کتنے ہی لوگ ہیں، اسٹالن ہے، ہٹلر ہے، جس طریقے سے موت اس کو آئی ہے، جو ہے فلپین کا ایک بہت جو ہے عامر تھا مارکوس، اس کو کس طریقے سے مارا گیا ہے۔ مسلم امہ کے اندر دیکھ لیجئے جو مثالیں ابھی سامنے آ رہی تھیں، صدام حسین ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے وہ، لیکن کس طریقے سے جو ہے وہ کتے کی موت جس کو کہا جاتا ہے محاورے کے مطابق اس کو مارا گیا۔ پھر جو ہے قذافی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو بعض اوقات یہ یوم حساب یہیں پر ہو جاتی ہے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں پہ روز حساب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں حساب و کتاب ہوگا، تو یہاں پر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں جو ہے وہ ریکمپنس جس کو کہتے ہیں، یہ ریٹریبیوشن جس کو کہتے ہیں، وہ آخرت میں ہوگا، وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے وہاں پر کوئی بچ نہیں سکتا، اور وہاں پر اختیار سارا کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کس کے پاس طاقت ہے؟ تو پھر یہی جواب آئے گا کہ للہ الواحد القہار، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو واحد ہے، یکتا ہے اور قہار ہے، سب پہ غالب۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسی دراز کرتے ہیں، لیکن جب وہ پکڑنے لگتے ہیں تو ان کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور پھر وہ آیت تلاوت کی، اور اسی طرح آپ کا رب جو ہے وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے وہ دردناک بھی ہے اور شدید بھی۔ ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبعوث کیا اور یمن کی طرف آپ کو بھیجا تھا حاکم اور قاضی بنا کر۔ تو کہا کہ آپ نے مجھے مبعوث کیا، وہاں پر ایک حکمران کے طور پر بھیجا۔ تو جب بھیجنے لگے تو مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں۔ فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ تم ان کو دعوت دینا اس بات کی گواہی کی طرف کہ وہ اس بات کو مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ یعنی مسلمان جو حکمران ہیں، مسلمان جو عاملین ہیں، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لوگ اگر کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہاں وہ کیا کریں، وہاں اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اور اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ تمہارے خط لکھا انہوں نے جو تمام عاملین تھے کہ تمہارے تمام معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم معاملہ کیا ہے؟ نماز کی اقامت۔ یہ جو ہمارا تصور ہے نا، جدید تصور
کہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ وہ روزگار فراہم کریں گے، وہ جو ہے گلیاں پکی کروائیں گے، وہ اونچی اونچی اسکائی اسکیپرز بنائیں گے، اور وہ جناب روزگار کے جو ہے وہ فراہم کریں گے مواقع۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے اہم بات کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو کہا کہ تم وہاں جا رہے ہو تو سب سے پہلے اس کی گواہی دو۔ آپ دیکھیے ہم پر اتنا غلبہ ہے دنیا کا کہ مسلمانوں میں بھی جب لوگ گفتگویں کرتے ہیں تو ان کا آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ یاد آتا ہے ان کو کہ جناب ہمیں اندلس کو زندہ کرنا ہے، اسپین کی ہیریٹیج کو زندہ کرنا ہے۔ اسپین کی ہیریٹیج کیا تھی ہماری؟ محلات بنائے ہم نے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، لیکن کیا دین کے لیے بھی کچھ کیا ان حکمرانوں نے؟ یعنی آپ دیکھیے مسلمان وہاں اقلیت میں آئے تھے اور پھر اقلیت ہی میں رہے، کوئی دعوت کا کام نہیں کیا۔ یہی آپ کے ہاں بد صغیر میں حکمرانوں نے کیا، تاج محل بنائے اور جو ہے وہ شاہی قلعے بنائے، مونومنٹس بنائے بڑے بڑے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ گولڈن ایج تھا۔ لیکن ایک اقلیت کے ساتھ آئے، اقلیت کے ساتھ رہے، تھوڑی سی ہمت کرتے، تھوڑی سی دعوت دیتے تو پورا ہندوستان مسلمان ہو جاتا۔ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ جا رہے ہو اہل یمن کی طرف تو سب سے پہلے کیا کرو؟ ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تم اس بات کی گواہی کا مطالبہ کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یہ جو شہادتین ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یہ مان لیا تو اسلام میں آ گئے۔ اگر یہ بات مان لیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو ان کو یہ بات تعلیم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توحید کے بعد، ایمان کے بعد نماز۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تو پھر ان کو یہ تعلیم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے، صدقات نافلہ بھی ہیں، واجبہ بھی ہیں۔ اور کہا کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے اغنیاء سے لی جائے گی، فترد علی فقرائہم، اور انہی کے فقراء کی طرف لوٹا دی جائے گی۔ اسلام میں کوئی مذہبی کلرجی تھوڑی ہے، کوئی چرچ نہیں ہے، کوئی ایسے کوئی آستانے نہیں ہے کہ وہاں جا کے جو ہے وہ بلی چڑھائی جائے گی اور روپیہ پیسہ ان کی خدمت میں دیا جائے گا اور مذہبی پروہت اور پیشواؤں ان کے کاروبار چلیں گے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ انہی کے امراء سے لی جائے گی، انہی کے فقراء کی طرف لوٹا دی جائے گی، جس طرح قربانی ہے۔ کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی پہلے کیا ہوتی تھی کہ بھیڑ چڑھائی جاتی تھی، جو ہے وہ مذہبی کلاس کو دی جاتی تھی، اس کا خون جا کے ملا جاتا تھا بتوں کے اوپر۔ کہا کہ خون زمین پہ گر جائے گا، گوشت تم خود کھا لو گے، اللہ تک کیا چیز پہنچے گی؟ تقویٰ پہنچے گا۔ تو کہا کہ بھائی وہ تمہیں سے لی جائے گی، تمہارے امراء سے لے کے تمہارے غرباء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں۔ اب اس کے بعد خاص طور پہ چونکہ ابھی صدقے کی بات کی، زکوٰۃ کی بات کی، تو فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، دیکھو بچنا اس بات سے کہ چن چن کے لوگوں کے اچھے مال نہ لے جانا۔ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مال مویشی ہوتے تھے، تو کہا کہ مال مویشی ہے، اس کی ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی گائیں ہوں تو اتنی ایک گائے لے لی جائے، اتنی بکریاں ہوں تو ایک بکری لے لی جائے۔ تو کہا کہ یہ نہ کرنا کہ چھانٹ کے اچھا اچھا مال سمیٹ لو۔ جو دینے والے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ردی مال نہ دینا، مکس مال ہے، اس میں سے مکس ایوریج ہی زکوٰۃ وصول کرنا، چن چن کے ان کا اچھا نفیس مال نہ لے لینا۔ اور پھر فرمایا واتقی دعوت المظلوم، اب حاکم بنا کے بھیج رہے ہیں، قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ لوگوں سے اس طرح کا جو ہے مال وصول کرنا یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھنا ظلم نہ کرنا، اور کہا کہ مظلوم کی پکار سے بچنا۔ اب یہ نہیں کہا کہ ظلم نہ کرنا، امپلائڈ ہے اس میں، ظلم نہ کرنا، تم ظلم کرو گے تو تمہارے جو نیچے لوگ ہیں وہ مظلوم ہو جائیں گے، اور وہ تمہارے خلاف اگر بد دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، تو اس مظلوم کی دعا، اس کی پکار، اس کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ دیکھو مظلوم کی دعوت سے جو ہے اس کی یعنی پکار سے بچو، اس کی بد دعا سے بچو، کہ اللہ تعالیٰ اس کی لازماً داد رسی کرتے ہیں چاہے کچھ مدت لگ جائے۔ وہی بات کہ چاہے وہ دنیا میں کرے چاہے آخرت میں کرے۔
اور یہاں تک فرمایا کہ چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ کافر ہو، کسی کافر، کسی ظالم، کسی بدکار پر بھی ظلم کی اجازت نہیں، تو کہا کہ اس کی آہ اللہ تک جاتی۔ تو دوبارہ اس روایت کا ترجمہ سن لیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جب مبعوث کیا یمن کی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو تو سب سے پہلے ان کو اس بات کی گواہی کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف پکارو ان کو۔ اگر یہ بات قبول کر لیں تو ان کو سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بات مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ و صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے امراء سے لے کے ان کے غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور دیکھو ان کے اچھے مالوں سے بچو اور مظلوم کی پکار سے بچو کہ بے شک اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔